اور اس کے پاس لہراتی ہوئی برق سائقہ تھی، برق لامعہ تھی، برق خاشعہ تھی، اور وہ بجلیوں سے اپنی مخلوق کو مارتا تھا جب قہر میں آتا تھا، اور دوسری طرف اس کے پاس سواری تھی، جنت تھی، اور اسی بنیاد پر اندرا ایک سنگل رب واحد تھا پورے ہندوستان میں۔ مگر جو ہی انڈیا میں داخل ہوا خاتون حضرات، لوگوں نے اس کی 2 شادیاں کرا دی۔ جو ہی اللہ انڈیا میں داخل ہوا، یہاں ایک ماجرانہ نظام کی حکومت جو پہلے سے بت پرست ہے، ان کی 2 دیویاں تھیں، چاند کی دیوی ورونا اور متھرا 2 دیویاں۔ انہوں نے جب کلچرز آپس میں ملتے ہیں، جب تہذیبیں ملتی ہیں، اگر جہلم جا کے ملے گا پنڈی سے تو زبان میں تبدیلی تو آئے گی نا، کچھ نہ کچھ کلچر میں بھی تبدیلی آئے گی، کچھ لہجہ بدلے گا، کچھ انداز معاشرت بدلے گی، کچھ عادات و خصائل بدلے گی، کچھ نہ کچھ تو بدلے گا۔ جب 2 معاشرے ٹکراتے ہیں تو ہر معاشرہ کچھ لے لیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات جو اسلام کے ساتھ ہوئی، اسلام جب ہندوستان میں آیا تو ہندوستانی معاشرے میں ایک بڑی اعلیٰ درجے کی سکل قائم تھی، بڑی اعلیٰ درجے کی مہارت قائم تھی۔ یہ غور کیجیے گا، دیکھیے گا کہ ہمارے کس کس واک آف لائف میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ہندوؤں میں مہارت یہ تھی کہ وہ اپنا مذہب بہت زیادہ کرپٹ کر بیٹھے تھے۔ ہندوؤں میں حادثہ یہ ہوا کہ معاشرہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، برہمن میں، راجپوت میں، ویشاز میں اور کشتریاز میں۔ یہ 4 اور شودراز ان کے ایک آخری طبقہ تھا۔ جب یہ معاشرہ تقسیم ہو گیا اور لوگوں نے ایک دوسرے پہ فتح پانے کی کوشش کی تو باوجود عقل کے برہمن یہ جنگ ہار گیا اور کشتری یا راجپوت یہ جنگ جیت گیا۔ خاتون حضرات، یہ دیکھ کر برہمن باز نہیں آیا، اس نے دوبارہ اقتدار کی کوشش کی، مگر اب علم اور عقل سے کوشش کی۔ اب اس نے راجپوت کو قیدی بنایا، وہم کا، وسوسے کا، جھوٹ کا، بھوت پریت کا، جادو کا، سحر کا، اور بیچارہ سیدھا سادہ سا جنگجو راجپوت انہی عوامل میں الجھ کے دوبارہ برہمن کا شکار ہو گیا۔ جب اسلام آیا خاتون حضرات، خدائے واحد پہ اتنا پورا یقین، اتنا زبردست یقین، پیچھے وہ یقین والے لوگ تھے کہ حضرت خالد ابن ولید نے جب ذات سلاسل کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو پادری نے صلح کی خواہش کی، آپ نے امان بخشی۔ جب وہ صلح کے لیے آیا اور کہا کہ خالد، آج اگر تم صلح نہ کرتے تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاتا، اس لیے میں زہر حلاحل کی پڑیا ساتھ لایا، میں یہ بس بدترین قسم کا آرسینک ساتھ لایا تھا، اور میرا یقین تھا کہ جب تو نہ کرے گا تو میں اس کو کھا لوں گا۔ جو اپنے آپ کو بت سکن کہلوانا بڑے تفاخر کا باعث سمجھتے تھے، ادھر وہ معرفت علوم کے مالک، وہ قطب عالم سیدنا حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری بھی آئے تھے، سلسلہ جنیدیہ کے وہ شیخ جنہوں نے بر صغیر میں علم و حکمت کی شمع روشن کی، جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، کہ یہ وہ استاد عالی مقام ہے کہ پیر سنجر بھی، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اس کو اپنا حرم علم جانتے ہیں، اور یہیں آ کر اپنی نیاز جبین نیاز طے کرتے۔ خاتون حضرات، یہ جب اسلام چلا آ رہا تھا، مائتھولوجی ساتھ اس کے مکس ہو رہی تھی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہندوؤں میں ایک بہت بڑا کمال یہ تھا کہ کسی مذہب کو سر اٹھانے نہیں دیتے۔ سب سے پہلا جو مذہب کا ان سے واسطہ پڑا، جس کو انہوں نے خود کرپٹ کیا، وہ بدھزم۔ آپ نے مجھے بہت سارے لوگوں نے اشوکا فلم تو دیکھی ہوگی، ابھی جو ہندوستان میں بنائی،
اس سے پہلے بھی اشوکا فلم تو نہیں حقیقت تھی، مہاراجا اشوک اورنگزیب عالمگیر کے بعد سب سے بڑی مملکت ہندوستان کا مالک ہے۔ وہ دو بادشاہ ہیں جن کو دنیا میں سب سے بڑا ایریا فتح کا ملا ہے، ایک شہنشاہ محمد